یہ ظلم کی داستانیں بند ہو جانی چاہیے کہ آئے روز بے گناہ لوگوں کا قتل کرنا اور یہ کہہ دینا جی کہ پولیس مقابلے میں، یہ ڈرامے کب تک چلتے رہیں گے؟ اس جھوٹ سے آپ کب تک لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے؟ آئین سے ماوراء واقعات یہ امن کی بحالی میں کردار نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کو اور فساد کی طرف دھکیلنے کا سبب بنتا ہے۔ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ایک عدم اعتماد پبلک کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اس محاذ پر میں نے جب ٹانک میں مظاہرے دیکھے تو مظاہرے کون تھے جی؟ آپ اس کو قبیلے کا نام دیں گے، میں اس کو جمعیت کا نام دوں گا جی۔ 17 سال سے لڑ رہا ہوں اس کے خلاف جی۔ آپ کبھی سپورٹ تو کریں ہمیں نا، کہ میں جس محاذ پہ جو جنگ لڑ رہا ہوں عالمی استعمار کے خلاف، پاکستان کی غلط پالیسیوں کے خلاف، اداروں کے غلط طریقہ کار کے خلاف مسلسل میں نے جنگ لڑی ہے، کمروں کے اندر بھی، کمرے سے باہر بھی، جلسوں میں بھی، سیمیناروں میں بھی، اجتماعات میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی۔ جو توانا آواز اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ہے، کسی اور کی نہیں۔ قومی اسمبلی میں مولانا جمال الدین صاحب جمعیت علماء اسلام کے رکن ہیں وزیرستان سے، اور پھر پورے اسمبلی نے قرارداد بھی پاس کی ہے ان کے حق میں، جو ہے تو اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ میری بات اس حوالے سے ان سے ضرور ہوئی ہے، مختصر سی، کہ آپ کے صوبے میں ہوا ہے، آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ذمہ دار ٹھہرائی جائے گی، تو اس میں آپ اس کو ذاتی طور پہ نوٹس لیں اس بات کا کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے جی۔ تو یہ بات میں خود ان سے براہ راست کہہ چکا ہوں۔ مولانا صاحب پچھلے دنوں سے ایک تصویر گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ مولانا صاحب کا یہ بیان ہے کہ نقیب صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کی داڑھی میں وہ مختلف قسم کی ڈیزائن ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو کبھی پی ٹی آئی والوں نے بلائی ہوگی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ قبائل اور ہم ایک جسم ہیں۔ سن 1999 سے میرے اوپر پابندی ہے، 99 سے، اور آج تک مجھ پر پابندی ہے۔ MMA کی حکومت ہماری تھی صوبے میں، مجھے نہیں جانے دیا گیا، اور اس وقت گورنر نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے ادھر جانے کی کوشش کریں راستہ روک دیں گے آپ کو۔ وزیرستان پر میرا اعتماد ہے، اگر گزشتہ 15-20 سالوں سے میرا وہاں جانا ممنوع نہ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہاں کوئی نوجوان ہتھیار نہ اٹھاتا ریاست کے خلاف۔ قبائل کی مرضی کے خلاف فیصلے ہوں گے تو پھر اس کا مالک کوئی اور ہو جائے گا۔ تو ہم تو آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو امن نصیب فرمائے، اور نقیب خان کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔